علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حظوا اموالکم بالزکاۃ او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ محترم حاضرین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام میں جتنی چیزیں فرض فرمائی ہیں ان میں سے ایک زکوٰۃ بھی ہے۔ زکوٰۃ فرض ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بنیادی چیز ہے۔ بنیاد کا مطلب ہے جیسے کہ کسی گھر کے لیے پایا بنایا جاتا ہے، جیسے کسی بلڈنگ کے لیے پلر ہوتے ہیں، ایسے ہی زکوٰۃ دین اسلام کے لیے پلر کی طرح، اگر کسی بلڈنگ کے پلروں کو کاٹ دیا جائے، بم سے اڑا دیا جائے تو ساری بلڈنگ ہی گر جائے گی۔ اس لیے زکوٰۃ کو دینا، زکوٰۃ ادا کرنا، یہ ہمارے دین اسلام کے بنیاد قائم رہنے کی ایک نشانی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ لوگوں، اپنے مال کو زکوٰۃ کے ذریعے سے تم محفوظ کر لو، حفاظت میں رکھ لو۔ حظوا اموالکم بالزکاۃ، زکوٰۃ دے کر کے اپنے بقیہ مال کی حفاظت کرو۔ یعنی جیسے لوگ اپنے مال کی حفاظت کے لیے بہت سارا مال، جتنی بھی دولت ہے، روپیے پیسے ہیں، وہ لے جا کر بینکوں میں ڈال دیتے ہیں تاکہ بینک کے اندر مال محفوظ رہے۔ اگر گھر کے اندر بہت زیادہ پیسے ہیں تو ڈر لگا رہتا ہے کہ کبھی کوئی چوری کر لے، کہیں سے حملہ ہو جائے، چور ڈاکو آ جائے، تو چوروں سے بچنے کے لیے، ڈاکوؤں سے بچنے کے لیے اپنے مال کو لے جا کر کے بینکوں میں جمع دیتے ہیں۔ لیکن اس کی بات کی بھی کیا گارنٹی ہے؟ کئی مرتبہ بینک میں ہی آگ لگ جاتی ہے، کئی مرتبہ بینک ہی لاس ہو جاتے ہیں، بینک کا نقصان ہو جاتا ہے، یا بینک میں چوروں نے چوری کر لی، ڈکیتی کر لی تو وہاں سے بھی پیسے خرچ ہو جاتے ہیں۔ یعنی جب مال خرچ ہونا ہی ہے تو ہر جگہ ہو ہی جاتا ہے، لیکن مال کو نقصان سے بچانے کے لیے، چوری سے بچانے کے لیے، ڈکیتی سے بچانے کے لیے، مال کے جل جانے سے، برباد ہونے سے بچانے کا جو طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہے زکوٰۃ دینا۔ زکوٰۃ دے کر کے لوگ اپنے مال کو اللہ کے بینک میں حفاظت میں رکھ لے۔ یعنی کسی آدمی کے پاس 1,00,000 روپے ہیں تو اس کی زکوٰۃ ہوگی 2,500، یعنی 2,500 روپے۔ اتنا دینے سے باقی وہ سارے کے سارے وہ پیسے محفوظ ہو جائیں گے، حفاظت میں رہیں گے۔ جیسے بینک میں لوگ سمجھتے ہیں کہ پیسے حفاظت سے رہتے ہیں، ایسے ہی زکوٰۃ دینے سے باقی مال کی اللہ حفاظت کرتے ہیں۔ جس مال کی اللہ حفاظت کرے اس مال کو کوئی بھی برباد نہیں کر سکتا۔ اور زکوٰۃ یہ غریبوں کا حق ہے، زکوٰۃ بیواؤں کا حق ہے، زکوٰۃ پریشان لوگوں کا حق ہے، مریضوں کا حق ہے۔ جب لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو وہ لوگ غریبوں کا مال خود ہی کھا رہے ہیں، وہ لوگ بیواؤں کے دل کو دکھ دے رہے ہیں، وہ یتیم بچوں کی زندگی سے ان کی روزی روٹی کو چھین رہے ہیں۔ یہ زکوٰۃ یہ دوسروں کا حق ہے، جب زکوٰۃ لوگ نہیں دیں گے تو دوسروں کا حق وہ کھا رہے ہیں۔ زکوٰۃ دینا فرض ہے، اور زکوٰۃ خود نکالے بغیر کھا لینا، اپنے پاس ایسے ہی رکھ لینا، وہ کھانا خود ان کے لیے حرام بھی ہے۔ اس لیے زکوٰۃ ضرور نکالنا چاہیے۔ زکوٰۃ نکالنے سے اللہ کا حکم بھی ہو گیا، اپنے باقی پیسوں کی، مال کی، دولت کی حفاظت بھی ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں دنیا اور آخرت میں نیکیاں اور ثواب بھی عطا فرمائیں گے۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، الصدقۃ ترد البلاء، صدقہ بلاؤں کو، مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ جیسے کہ مصیبتوں سے بچنا اگر لوگ چاہتے ہیں، پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہیں، عجیب عجیب قسم کی تکلیفوں سے لوگ بچنا چاہتے ہیں، تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ وہ صدقہ نکالیں۔ اب عربی میں زکوٰۃ کو صدقہ کہتے ہیں۔ حدیث پاک میں بہت جگہ زکوٰۃ کو الصدقۃ الواجبہ کے نام سے یاد کیا گیا، جبکہ قرآن پاک میں بھی اور حدیث میں بھی اس کے دو نام ہیں، ایک نام زکوٰۃ ہے، دوسرا نام صدقہ واجبہ ہے۔ تو بہرحال زکوٰۃ دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے مال کی حفاظت فرماتے ہیں، اور نفلی صدقہ دینے سے اللہ تعالیٰ بلاؤں کو روک دیتے ہیں۔ بلا کہتے ہیں اللہ کی طرف سے، آسمان سے تقدیر میں جو لکھی ہوئی مصیبت ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی کے نصیب میں تقدیر میں لکھ دیتے ہیں کہ مصیبت، یہ فلاں تکلیف، یہ دکھ درد فلاں کو آنا ہے، وہ آ کر رہیں گے۔ اگر ان سے بچنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ آدمی صدقہ نکالے۔ صدقہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے رکھا ہے، راشن دے، کپڑے دے، پیسے دے، کچھ بھی دے، کچھ بھی صدقہ دے کر کے اپنے اوپر سے جو مصیبت آنے والی ہے، جو بلا آنے والی ہے، اسے ختم کر دیں۔ ایک اور حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، بادروا بالصدقہ فإن البلاء لا يتخطاها۔ اے لوگو، تم جلدی سے جلدی صدقہ ادا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تم جلدی سے صدقہ نکال دو گے تو یہ صدقہ تمہارے آنے والی بلاؤں کو روک دے گا۔ یعنی بلا کے آنے سے پہلے ہی صدقہ اللہ کے دربار میں جا کر کے اس آنے والی بلا کو روک دے گا، اس آنے والی بلا کو وہ ختم کر دے گا، اس کا راستہ بند کر دے گا، اور بلا پھر نہیں آئے گی۔ گویا کہ اللہ کی طرف سے جو تقدیر سے مصیبت آنے والی ہیں، اسے ختم کرنے والی، اسے مٹا دینے والی، اسے ہٹا دینے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہے صدقہ۔ اس لیے صدقہ کرنے میں دیر نہیں کرنا چاہیے۔ کئی مرتبہ لوگ سوچتے ہی وقت گزار دیتے ہیں۔ ایک واقعہ کتاب مشہور ہے،
لوگوں میں مشہور ہے کہ ایک جہاز کے اندر بہت بڑی بوٹ کے اندر لوگ سفر کر رہے تھے سمندر میں، وہاں پر سمندر میں سونامی آ گیا، پانی بہت زیادہ طوفانی ہوائیں آ گئی، ایسا تھا کہ جہاز ڈوبنے میں لگے۔ اب وہاں پر جو لوگ تھے وہ سب لوگ اپنے اپنے خدا کو یاد کرنے لگے۔ اس میں ایک آدمی نے نیت کی، اگر اللہ نے میری جان بچا دی تو میں اونٹ صدقے میں دوں گا، میری جان بچانے کے بدلے میں اونٹ کی جان کا صدقہ دوں گا۔ جیسی ذرا طوفان کم ہوا اس نے پھر نیت بدل لی، اگر یہ طوفان ختم ہو جائے تو میں اپنی جان کے بدلے میں اونٹ نہیں بلکہ گائے کا صدقہ دوں گا۔ جیسے ہی اور زیادہ سمندر کا وہ جو سونامی جتنی بھی طوفانی ہوائیں تھیں وہ اور بھی کم ہوئی، تو پھر اس نے نیت کی اگر میری جان بچ گئی تو میں اپنے جان کے بدلے میں بکری کا صدقہ دوں گا، ایک بکرا اپنے جان کے بدلے میں صدقہ دوں گا۔ جیسے ہی وہ سارا کا سارا وہ طوفان کم ہوا اس نے نیت کر لی، اگر میں اس جہاز کے ذریعے سے اپنے آبادی کے پاس، اپنے ملک کے اپنے گھر واپس چلا جاؤں تو میں اپنے اس جان کے بدلے میں ایک پرندے کا صدقہ دوں گا، ایک مرغ کا صدقہ دوں گا۔ جیسے ہی وہ جہاز سے باہر آ گیا، یعنی کہ جہاز اپنے گھر کے پاس وہ جانے کے لیے اپنے ملک کو آ گیا، جیسے ہی وہ سمندر سے باہر آیا اس نے ایک انڈا اٹھا کر کے صدقے میں دے دیا۔ یعنی انسان کی نیت بدلتی رہتی ہے، جب مصیبت ہے اسی وقت انسان کے دل میں جو ارادہ ہے صدقہ دینے کا دے دینا چاہیے۔ جیسے جیسے دیر کریں گے انسان کا دل چھوٹا ہوتا جائے گا۔ جیسے اس واقعے کے اندر اس آدمی نے پہلے اونٹ دینے کی صدقے کی نیت کی، پھر جیسے ہی مصیبت کم ہوئی وہ اونٹ سے گائے پر آ گیا، پھر جیسی مصیبت کم ہوئی وہ گائے سے پھر بکری پر آ گیا، جیسی مصیبت اور بھی کم ہوئی اس نے پھر بکری سے ایک پرندے کے صدقہ کرنے کے اوپر آ گیا۔ جیسی پوری مصیبت ختم ہو گئی وہ پرندہ نہ گائے نہ بیل نہ اونٹ بلکہ اس نے ایک انڈا صدقے میں دے دیا۔ یعنی شیطان انسان کو دماغ خراب کر دیتا ہے، انسان کا نفس ہی بہت بڑا شیطان ہے جو انسان کو نیک کاموں سے دور رکھتا ہے۔ تو بہرحال حدیث پاک میں جو ہے بادرو بالصدقہ، صدقہ کرنے میں لوگوں جلدی کرو، کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم دیر کریں گے تو کوئی کسی نہ کسی وجہ سے دیر ہو جائے گی تو مصیبت بھی آئے گی، اور پھر صدقہ دینے میں پتہ نہیں اس وقت ہمارا دل ہی بدل جائے، ہماری نیت ہی خراب ہو جائے، ہمارا دل کا خیال ہی الگ ہو جائے۔ تو اس لیے صدقہ جب بھی دینے کا ارادہ فوراً جلد سے جلد صدقہ دینا چاہیے۔ اور تیسری حدیث پاک میں ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، دعوا مرضاکم بالصدقہ، اے لوگو تم اپنے بیماروں کا علاج، اپنی بیماریوں کا علاج تم صدقے کے ذریعے کرو۔ یہ کہ بیماری آ گئی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، حکیموں کے پاس جائیں گے، دوائی کریں گے، علاج کریں گے، یہ بھی سنت طریقہ ہے، لیکن ایک اور سنت طریقہ جو حدیث پاک میں ہے وہ ہے صدقہ دینا۔ کوئی کھانے کی چیز، کوئی راشن، کچھ پیسے، کچھ کپڑے، کچھ نہ کچھ صدقہ دے کر کے خرچ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہماری بیماریوں کو ہٹا دیتے، ہماری بیماریوں کو ختم کر دیتے ہیں، ہماری بیماریوں میں کمی آ جاتی ہے۔ تو اس طرح جیسے بخار کی گولی کھانے سے بخار کم ہو جاتا ہے، علاج کرانے سے بہت ساری بیماریاں کم ہوتی ہیں، ایسی صدقہ دینے سے بھی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، بیماریوں میں کمی آ جاتی ہے۔ تو اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ بھی نکالے، صدقہ بھی دے۔ رمضان کا مہینہ تو اس میں زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے لوگ زکوٰۃ بھی دیں، اپنی طرف سے صدقہ بھی دیں۔ ایک واقعہ مشہور ہے، شیخ ابو عبداللہ کا واقعہ ہے۔ شیخ منذری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہمارے شیخ تھے، ہمارے استاد تھے، ہمارے یہ پیر و مرشد تھے، لیکن ان کے چہرے پر پھنسنیاں آ گئی بہت سی عجیب قسم کی۔ انہوں نے 1 مہینہ علاج کرایا، دوسرے مہینے علاج کرایا، تیسرے مہینے علاج کرایا، کراتے سال کے 12 مہینے وہ علاج کراتے رہے، لیکن ان کے چہرے میں جو پھنسنیاں تھیں وہ سب کے سب ایسی باقی رہی، ایک پھنسنی بھی ان کے چہرے سے ختم نہیں ہوئی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے جامع مسجد میں جمعے کے دن لوگوں سے دعا کرائی۔ دوسرے جمعے میں یعنی 8 دن کے بعد ایک عورت نے چٹھی لکھ کر کے جمعے میں مسجد میں وہاں کے امام صاحب کو بھیجی، اور انہوں نے وہ چٹھی کھول کر کے دیکھی تو اس چٹھی میں جس عورت نے وہ چٹھی بھیجی تھی اس عورت کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خواب میں زیارت ہوئی۔ وہ عورت بہت ہی نیک عورت تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اسے خواب میں فرمایا کہ شیخ ابو عبداللہ کو جو چہرے میں بیماری آ گئی ہے اس بیماری کا علاج یہ ہے کہ وہ صدقہ کرے، اور صدقے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کے پاس لوگوں کو پینے کے لیے پانی کا انتظام کریں۔ آج بھی پینے کا پانی کا انتظام بڑی مشکل سے لوگ ملتا ہے، لوگ اب پینے کے لیے خرید کر کے پانی لے جاتے ہیں۔ اگر کوئی لوگوں کی پانی کا انتظام کر دے تو پینے کے پانی کا ثواب ملے گا۔ تو بہرحال انہوں نے لوگوں کو اپنے گھر کے باہر پینے کے لیے پانی کا انتظام کر دیا، ہانڈیوں میں رکھ دیا، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی، میٹھا میٹھا پانی، لوگ پیتے رہے، بڑے خوش ہوتے رہے۔ صرف 8 دن گزرے تھے، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک ان کے چہرے کے اوپر جتنی بیماریاں تھیں، جتنی پھنسیاں تھیں، سب کے سب وہ پھنسیاں ختم ہو گئی۔
یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صدقہ کرنے کا مطلب ہے کچھ بھی کرے، پانی دوسروں کو پلائیں، کھانا کھلائیں، راشن دیں، کپڑے دیں، پیسے دیں، کچھ نہ کچھ کر کے صدقہ کریں، اس سے اپنی بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں، بیماریوں کا علاج ہوتا ہے۔ بہرحال آج کی اس پوری ویڈیو کا خلاصہ یہ ہے کہ زکوٰۃ دیں، صدقہ دیں، خیرات دیں، اپنے مرحومین کی طرف سے صدقہ دیں۔ بہرحال رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ آپ زکوٰۃ دیں، زکوٰۃ نکالیں، یہ اللہ نے فرض کیا ہے۔ بہت ساری عورتیں، مرد زکوٰۃ نہیں دیتے، زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے آپ حضرات دین اسلام کو جاننے کے لیے ہمارے چینل 95 اسلام کو سبسکرائب کریں، ان ویڈیوز کو لائک کریں اور دوسروں کو شیئر کریں۔